السلام علیکم۔ حقائق.com کے یوٹیوب چینل سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ غلام مصطفیٰ حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی احمد نورانی، اور آج ہم جاری رکھیں گے براڈ شیٹ کے موضوع پہ اپنی بات چیت کو۔ آج ہمارا موضوع ہوگا کہ براڈ شیٹ بنی کیسے، اس کے پیچھے کون لوگ موجود ہیں، اور اس کے شروع کے دنوں کے پیچھے کیا واقعات موجود ہیں۔ تو احمد نورانی صاحب اس سلسلے میں ہمیں آگاہ کریں گے۔ جی مصطفیٰ، جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے، دیکھیں پاکستان کے اندر ایک جو نظام جس کی طرف ہم بار بار اشارہ کرتے ہیں کہ بدقسمتی تھی پاکستان کی، کہ پاکستان جس وقت بنا، پاکستان کے اندر نہ تو آئین وقت پہ بن سکا، پاکستان بنانے والے جو ہمارے قائد تھے وہ 1 سال بعد ہی دنیا میں چلے گئے، اور ایک ایسی انسٹیبلٹی کا ایک ایسا دور آیا، انسرٹنٹی کا ایک ایسا دور آیا کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ منظم طریقے سے نہیں کر سکی، اور بدقسمتی سے یہ تھا کہ فوج جو ہے وہ اقتدار میں آ گئی۔ جب فوج ایک مرتبہ اقتدار میں آ گئی تو فوج کبھی بھی اقتدار سے اس عمل سے کا حصہ بننے سے پیچھے نہیں ہٹی، طاقت پہ اپنی گرپ کبھی بھی لوز نہیں ہونے دی، اور یہی پاکستان کی اور پاکستان کی اکانومی کی تباہی بن گئی۔ یہی والی بات، کبھی بھی جمہوری اداروں کو منظم نہیں ہونے دیا گیا، مضبوط نہیں ہونے دیا گیا، اور جو فوج کے ادارے کا کردار تھا سیاست کے اندر اور پھر انتظامی امور کے اندر، اور پھر آہستہ آہستہ آگے چل کے آپ کو پتہ ہے کہ پوری اکانومی، معیشت، کاروباروں کے اندر، ہر شعبے کے اندر کاروبار شروع کرنا، ہاؤسنگ سوسائٹیز سے لے کے سیمنٹ بنانے، کھانے پینے کی چیزیں بنانے، اور پھر اب گوشت بیچنے تک، ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ فوج کا ایک کردار آپ کو نظر آتا ہے۔ نہیں، اور لیکن اس کا براڈ شیٹ سے، یہ تو ہمارا ایک جنرل مسئلہ چل رہا ہے نا ملک میں، اس کا براڈ شیٹ کے ایشو سے اسپیسیفکلی کیسے تعلق؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں مصطفیٰ۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کبھی بھی کوئی سسٹم جو ہے، ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ ایک ٹریک پہ چلنے لگتا ہے تو اس کو پھر ری ٹریک کرنے کی سب سے زیادہ خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں ملک کا نظام صحیح طرح ہو کے چل نہ پڑے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ 1999 کی بات ہے، 12 اکتوبر 1999 میں جب مارشل لا لگا کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرایا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کیا کیا الزامات لگائے گئے، کرپشن کی باتیں کی گئیں، بیڈ گورننس کی باتیں کی گئیں۔ یہ اکتوبر کے بعد تقریباً آپ کہہ لیں کہ تقریباً 7 یا 8 ماہ کے بعد جون 2000 کے اندر یہ نیب کا جو پہلے ادارہ بنا تھا، پھر اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا، کچھ 200 لوگوں کی ایک فہرست دے کے کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خیال کے مطابق پاکستان کے خزانے کو لوٹا ہے، لوٹ مار کی ہے، اور بیرون ملک اثاثے بنائے ہیں کرپشن کے ذریعے، یعنی قومی دولت لوٹ کے باہر اثاثے بنائے ہیں، تو اس کے ہمیں ثبوت چاہیے۔ یعنی کہ مارشل لا لگ گیا، الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو آپ نے گرا دیا، اور اس کے 8-9 مہینے بعد اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ثبوت جو ہے وہ لایا جائے۔ پہلا پوائنٹ تو یہی آ جاتا ہے۔ آگے چلیں آپ، اب یہ وہ پوائنٹ نہیں تھا، یہ کوئی بھی ہرگز، اگر آپ تمام ڈاکومنٹس کا مطالعہ کریں، اگر آپ اس وقت کے تمام لوگوں سے بات کریں جو اس سارے نظام سے منسلک تھے، یہ مصطفیٰ وہی پیسے کمانے کا، پیسے لوٹنے کا ایک اور طریقہ تھا کہ پاکستان کی قومی دولت کو، پاکستان کے غریب لوگوں کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں کو، مصطفیٰ یہ کہنا بھی ضروری ہے، چاہے یہ براڈ شیٹ کا موضوع ہے کہ ٹیکس پیئر عموماً لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹیکس پیئر سے مراد کیا ہے؟ آپ کا وہ غریب مزدور، وہ کسی بھی کھیت میں کام کرنے والا کسان جو کہ صابن نہانے کے لیے جو صابن لیتے ہیں نا، اس کے اوپر بھی وہ 3-4 روپے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے، جو اس سے زیادہ ہے شاید۔ اب یہ وہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہوتا ہے جو اکٹھا ہوتا ہے اور نظام مملکت چلانے کے لیے وہ کام آتا ہے۔ تو اس کو لوٹنا کیسے ہے، اس کو کھانا کیسے ہے، یہ سارے منصوبے اس چیز کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ براڈ شیٹ کا معاہدہ بھی، اگر آپ ان ڈاکومنٹس کو دیکھیں جو اس وقت کے ہیں، آپ کو بہت کلیئرلی نظر آئے گا کہ کس طریقے سے ایک رستہ بنایا گیا کہ پیسے آئیں، پاکستان سے باہر جائیں ایک مرتبہ، پھر ان میں سے پیسے نکالے جائیں، اور پیسے نکالے کب جائیں؟ ایک مرتبہ کمیشن لیا جائے۔ عموماً جو الزامات لگتے ہیں مختلف لوگوں کے اوپر وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک معاہدہ تھا، ایک کانٹریکٹ تھا، اس کے اندر کمیشن لے لیا۔ آپ ان کے بعد معاہدوں کو، جن میں بعض فوجی جرنیل انوالو تھے، آپ ان کو سٹڈی کریں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ معاہدے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ کا کمیشن نہ ہو، وہ پوری زندگی، مطلب اس فیملی کے لیے بھی جس کا کوئی بندہ فوج میں اعلیٰ عہدے پہ جرنیل ہے، وہ اس وقت بھی پیسے بنا لے، اور پھر آنے والی نسلوں کے لیے بھی مستقل پیسوں کے آنے اور آمدنی کا ایک سلسلہ قائم کر کے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بے مثال اور ایک لازوال مثال جو ہے وہ نندی پور پاور پروجیکٹ ہے۔ انشاءاللہ اس پہ اگلے چند پروگرام میں نندی پور پاور پروجیکٹ
ایک میرا ایریا ہے جس پہ میں نے بڑا لمبا عرصہ کام کیا تھا, اس کے اوپر ایک پروگرام کریں گے تو وہاں سے لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ کس طریقے سے اس وقت پیسے بنائے گئے, کس وقت بنائے گئے, اور ایک فار دا ٹائمز ٹو کم از کم اگلے 50 سال کے لیے مستقل پیسے آنوں کا ایک ذریعہ جو ہے وہ قائم کر گئے. یہ براڈ شیٹ کا معاہدہ بھی وہی تھا. یہ جون 2000 میں معاہدہ پاکستان کی حکومت نے, نیب نے براڈ شیٹ نامی ایک کمپنی کے ساتھ کیا جون 2000 میں. اور شاید اگر میں ممکن ہو میرے لیے تو میں شاید آپ کو یہ جو آج آپ نے مجھے بتایا کہ ہم وہ معاہدہ جو ہے وہ اس کی ڈیٹ ہم شاید دکھا سکیں. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں, آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہو, تو یہ معاہدہ جو ہے یہ 20 جون کو جو ہے یہ سائن ہوا. تو یہ 20 جون کو سائن ہو رہا ہے معاہدہ. تو اسی طرح ہم نے, بلکہ آپ نے یہ آئل آف مین کی گورنمنٹ سے رابطہ کر کے ان کے جو آفیشیل آن لائن جو ریسورسز تھے وہاں پہ آپ اپنے اپلائی کر کے براڈ شیٹ کمپنی وہاں پہ رجسٹر کب ہوئی اس کا آپ نے یہ سارا نکالا. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس کی جو انکارپوریشن کی ڈیٹ ہے, یہ 2 کمپنیاں جو پناما میں رجسٹرڈ ہیں, آکسفورڈ انٹرنیشنل ہولڈنگ اور برکشائر انٹرنیشنل ہولڈنگ, یہ ان دو کمپنیوں کی شیئر ہولڈنگ سے یہ 12 مئی بڑی مشہور ڈیٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں ویسے, لیکن وہ 2007 کی ہے. تو یہ 12 مئی 2000 کو 2000 کو یہ جو ہے انکارپوریشن ہوئی اس کمپنی کی. اور پھر اسی کمپنی کا یہ ایک جو ایجنٹ کی جو تقرری ہے وہ بھی 12 مئی کو ہی ہو رہی ہے. تو یہ یعنی کہ جب آپ معاہدہ کر رہے ہیں, جس وقت آپ معاہدہ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ نیب یعنی کہ پاکستانی حکومت ہائر کر رہی ہے ایک باہر کی کمپنی کو, معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جن کا بہت لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہو انویسٹیگیشن کے اندر اور ایسٹ ریکوری کے اندر, وہ کمپنی صرف 1 ماہ پہلے قائم کی جا رہی ہے ان کمپنیوں کے ذریعے جو کہ آف شور کمپنی ہیں, پناما میں رجسٹرڈ تھی. اب بات یہ ہے کہ مصطفیٰ اس سے کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ وہی چیز ہے جس طرح آپ نے پناما کے کیس کی انویسٹیگیشن میں دیکھا ہوگا کہ جے آئی ٹی میں کوئی کام آیا تو وہ کام جو ہے اس جے آئی ٹی کے سربراہ نے لندن میں اپنے کزن کی کمپنی کو دے دیا کہ یہ آپ کر کے دے دے, اور ان کو پیمنٹ بھی بھجوا دی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو طریقے ہیں ان کو ہم میڈیا میں کام کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کا پیسہ لوٹا جاتا ہے, کس طریقے سے سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے نیریٹوز. جی میں ایک کروں گا اس میں جو آپ ایگزمپشن لے رہے ہیں کہ وہ 1 مہینہ پہلے کمپنی بنی ہے تو اس وجہ سے اس سے کوئی میلیفائڈ انٹینٹ یا کوئی کرپٹ پریکٹسز کے آثار نظر آتے ہیں. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمپنی تو نہیں ہو لیکن اس کمپنی میں کام کرنے والے جو اس کے پیچھے لوگ ہیں وہ ایکسپیرینسڈ ہوں, وہ پرانے ہوں, اور ان کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہو کہ ان کی اس کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں. ایسا بھی تو ہوتا ہے. مصطفیٰ یہ دیکھیں, یہ بڑی سمپل سی بات ہے. وزیر اعظم ہاؤس کے اندر آپ نے ایک پین بھی خریدنا ہو نا, اور وہ بھی آپ جا کے کسی ایک جگہ سے خرید کے کسی ایک کمپنی سے خرید کے آ جائیں تو یہ بھی ایک کرپشن کا چارج ہوتا ہے. آپ نے ایک پراپر پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. آپ نے جن لوگوں سے معاہدے کرنے ہیں, جن کے ساتھ آگے چلنا ہے, ان کا ایک ملک کے لیول پہ, اسٹیٹ کے لیول پہ ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے اور ایک نیشنل امپورٹنس کا ایگریمنٹ قرار دیا جا رہا ہے. آپ ایک کمپنی کو ہائر کرنے جا رہے ہیں جو کہ دیکھیں یو کے اندر اسکاٹ لینڈ یارڈ ایک بہت بڑا ادارہ ہے انویسٹیگیشن کا. عمومی طور پہ جو لوگ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہ اپنی ایک انویسٹیگیشن کی فرم بنا لیتے ہیں. ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اور وہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو بنے ہوئے 15 20 سال 50 سال گزر چکے ہوتے ہیں. ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے, ان کی اسٹرینتھ کے اوپر کیسز ہوتے ہیں. یہ والے کیسز ہم نے ریزالو کیے ہیں. یہاں پہ پاکستان کے فوجی جرنیل 1999 اکتوبر میں مارشل لا لگا کے نیب بنا کے جون 2000 مہینہ یاد رکھیے گا, جون 2000 میں معاہدہ کر رہے ہیں 20 جون کو, اور اس سے چند دن پہلے وہ کمپنی بن رہی ہے براڈ شیٹ آئل آف مین کے اندر. اچھا, اب آپ نے جو سوال کیا اس کے اوپر آ جائیں کہ وہ کون لوگ تھے. اب آپ دیکھ لیں گے دونوں کمپنیاں جو ہیں وہ آف شور کمپنی ہیں, پناما میں رجسٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ لوگ کام لے رہے ہیں انٹرنیشنل ایسٹس ریکوری میں سے. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے آج رابطہ بھی ہوا ہمارا فیکٹ فوکس کا جو کاو موسوی ہیں, جی ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ اس سے پہلے دن سے منسلک تھے جو IAR فرم ہے, اور اس کے ذمے بھی کام لگایا گیا. اور انہوں نے بتایا, ہمیں ان رائٹنگ بتایا کہ جو براڈ شیٹ کا مقصد تھا اس وقت وہ نواز شریف فوکس تھا, کہ نواز شریف اور PMLN صرف نواز شریف کے حوالے سے ہم نے وہ
انویسٹیگیشن کرنی تھی, فوکس اس کا اس کے اوپر تھا. اور IAR جو ہے اس سے جو کام لیا گیا وہ جس طرح کہ عمر چیمہ صاحب بھی رپورٹ کر چکے ہیں, وہ فوکس تھا صرف پاکستان پیپل پارٹی اور بھٹو خاندان کے حوالے سے. ویسے تو لسٹ تو لمبی تھی نا, وہ تو کہتے ہیں 200 تک چلی گئی تھی. اب موسوی صاحب نے ہمیں لکھ کے بتایا ہے کہ وہ براڈ شیٹ کا جو کام تھا وہ نواز شریف فوکس تھا. وہ 200 نمبر کی لسٹ والی کہانیاں تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں. خیر, آپ کا سوال تھا کہ شاید وہ لوگ پہلے سے کام کر رہے ہوں یہ وہ. آپ یہ دیکھ لیں, آپ معاہدے کے اوپر آ جائیں. معاہدے کے اندر آپ اس کی شک نمبر 4 دیکھیں, آپ نے دیکھا ہے معاہدہ, کہ اس کے اندر بہت کلیئرلی بتایا گیا ہے, بلکہ میں نے اس کو کوشش کی کہ میں اس کو آپ کو اردو میں دکھا سکوں. کچھ پوائنٹس میں نے لیے ہیں اس کا مطلب میں نے ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں کیا پوائنٹس دکھانے کے لیے, کہ دیکھیں جو بھی رقوم ہوں گی یا پراپرٹیز جو ریکور ہوں گی جو کہ براڈ شیٹ کرے گا, اس میں سے 20% حصہ براڈ شیٹ کو دیا جائے گا. دیکھیں مصطفیٰ, ایک سمپل سی بات ہے, آپ کسی بھی کمپنی سے معاہدہ کرتے ہیں تو آپ اس کی کچھ سروسز چارجز رکھ لیتے ہیں, یہ ہوتا ہے. بہت کم کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کے کیسز میں ریکوری میں آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ریکور منی ہوگی اس میں سے حصہ بھی دیں گے. فیئر انف, چلیں ٹھیک ہے, 20% شیئر آ گیا ریکور منی میں سے یا پراپرٹیز میں سے, جو بھی چیزیں ریکور ہوں گی وہ براڈ شیٹ کو جائے گا. لیکن اس معاہدے میں بڑے واضح انداز میں ایک چیز لکھی گئی کہ وہ والے ایسٹس, وہ رقم جو براڈ شیٹ ریکور نہیں بھی کرے گی, اس میں سے بھی, یعنی کہ نیب یا حکومت پاکستان خود یا حکومت پاکستان کا کوئی افیسر بھی جا کے ریکور کر لے گا, اس میں سے بھی 20% جو ہے وہ براڈ شیٹ کو جائے گا. یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کس طریقے سے جو اس وقت آرمی جنرل سے یہ سارا کچھ ارینج کر رہے تھے کہ پیسہ پاکستان کے خزانے سے باہر نکلے اور ایک مرتبہ باہر جائے. پھر آپ کو پتا ہے جب باہر جاتا ہے پھر امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, گلف کے اندر پھر کمپنیاں بنتی ہیں, وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہی طریقہ ہوتا ہے جو استعمال کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ چاہے حکومت پاکستان یا نیب خود کرے اور براڈ شیٹ نہ کرے, تب بھی براڈ شیٹ کو حصہ دیا جائے گا. اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. کبھی بھی ان 200 لوگوں کی فہرست میں سے کسی بھی بندے کا کوئی ایسٹ جو ہے وہ سامنے ہے, بلکہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فار دا کلیئرٹی ٹو ریموو اینی ڈاؤٹ, کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے, ہم اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اگر براڈ شیٹ کوئی ایسٹ ریکور نہیں بھی کرے گی اور ہم نے کیا ہوگا, تب بھی ان کو پیسے دیے جائیں گے. اور یہ معاہدہ فار ایور تھا. مصطفیٰ ایک پوائنٹ بس مجھے کہنے دیں گے, یہ معاہدہ فار ایور تھا. اس کے اندر معاہدہ ختم کرنے کی کلاس ہر معاہدے کے اندر رکھی جاتی ہے, لیکن ایسے الفاظ استعمال کیے گئے, آپ کو پتا ہے قانونی نقطہ جو نکات ہیں وہ کس طریقے سے آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, کہ وہ اگر عوام کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے کبھی معاہدہ پتہ لگ جائے کہ یہ فراڈ معاہدہ ہے, ختم بھی کرنا پڑ جائے, جیسا کہ ختم کر بھی دیا 2003 میں. جرنل نہیں, صدر پہلے دن سے جرنل چلا رہے ہیں آرمی جرنل نیب کو, تو وہ معاہدہ براڈ شیٹ والے کسی بھی کورٹ میں لے کے چلے جائیں تو کورٹ کہے نہیں یہ تو ختم نہیں ہو سکتا. صدر ہے اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ جو کام وہ شروع کر چکے ہوں گے اس کے اوپر سے جب بھی کبھی ریکوری ہوگی تو ان کو حصہ ملے گا. اور یہی ہوا, براڈ شیٹ لندن کی عدالت میں گئی اور وہ معاہدہ ختم ہو گیا. چاہے وہ جو کلاز ہے جس کے تحت وہ 30 دن کے اندر ختم کر سکتے ہیں ٹرمینیٹ, لیکن دوسری کلاز جو ہے اس کے مطابق تو یہ تاحیات ہی چلتا رہے گا کہ جو لسٹ بن چکی ہے جن اینٹیٹیز کی, ان کے لیے کام جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گا, ہمیشہ جاری رہے گا جب بھی کوئی بھی ایسٹ ریکور ہوگا. اب دیکھیں, اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے, آپ کو پتا ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اور اس 2000 سے لے کے اب تک ایسے درجنوں انسیڈنٹس ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے پروسیس کو, کہ پاکستان سے پیسہ نکلے اور براڈ شیٹ تک پہنچے, یعنی کہ یو کے میں پیسہ جائے, پاکستان کا ٹیکس پیئر کا, حکومت پاکستان کا پیسہ نکلے, چاہے انہوں نے کام کیا یا نہیں کیا, چاہے ان کا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا, جتنے ملینز آف ڈالرز اور نکل کے پاکستانی خزانے سے ادھر جا سکتے ہیں وہ جائیں. اب ہوا کیا کہ یہ والا معاہدہ 2000 جون میں ہوا, اور اس طرح اس وقت کیا پاکستان آرمی کے جنرل نے کہ چند مہینے پہلے وہ کمپنی بنوائی پہلے, پھر اس سے معاہدہ کر لیا, اور یہ سارا معاہدہ آپ کو پڑھ کے سنا دیا اس کی بیسک کلاسز, کہ جس طرح بھی کسی طرح سے بھی رقم ریکور ہو یا نہ ہو, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ معاہدے کا مقصد تو اچھا ہے کہ جی رقم ریکور ہوگی کوئی. اب رقم ریکور ہونے سے مراد کیا ہے, معاہدے میں یہ چیز ہے کلیئر کہ وہ حکومت پاکستان کا پیسہ, یعنی کہ لوٹ مار کا پیسہ ثابت ہونا بھی ضروری ہے. دوستو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, اس کو سمجھیے گا کہ اس بات کا ثابت ہونا ضروری ہے کہ وہ جو پیسہ تھا جو ریکور ہوا وہ لوٹ مار کا تھا, ٹھیک ہے نا, کرپٹ پریکٹس سے حاصل کیا جی کرپٹ پریکٹس, یہ چیز ثابت ہونا ضروری ہے. لیکن جو بھی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, جس طریقے سے اس کو چلایا گیا یہاں سے, اور جس طریقے سے نیب پہ پورا ایک اپنا اثر قائم کر کے
وہاں پہ براڈ شیٹ عدالتوں میں جاتی رہی, یہاں سے خاموشی اختیار رہی, یا وہ ان کے کہنے پہ ڈیفرمنٹ لیتے رہے کہ اپنی حکومت آ جائے گی تو پھر معاملات کو آگے چلائیں گے. اور پھر کیا ہوا کہ الٹیمیٹلی جو پیسے انہوں نے مانگے وہ ان کو ملتے چلے گئے. یہ سارے کا سارا جو نظام ہے جو براڈ شیٹ کے ساتھ کیا گیا, یہ ساری کی ساری ایک اس طرح کی سازش تھی. اور بعد میں جب آپس میں پیسوں کے لین دین کے اوپر گڑبڑ ہوئی یا معاملات اوپر نیچے گئے تو کچھ اختلافی چیزیں بھی سامنے آئیں, ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگے. لیکن یہ پورا اس کو صرف آپ ڈاکومنٹس کو دیکھ لیں جو ہم نے دکھائے ہیں, اور بلکہ یہ ڈاکومنٹس جو ہیں ان کے لنکس جو ہیں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں میں, اور اس کے بعد ہم جو حقائق.com کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کریں گے وہ سارے ڈاکومنٹس, جتنے بھی یہ فیصلے بھی آئے ہیں وہ سارے ہم شیئر کر دیں گے. جو ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان میں کہ یہ والے فیصلے جس میں آربیٹریشن ایوارڈ ہوا, یہ پیسوں کی تفصیل کیا ہے $100 ملین کی, اور یہ وہ ساری ان کے اندر دی ہوئی ہے, وہ ابھی ہم شیئر کر دیں گے تھوڑی دیر میں. میں اس میں وہی ایڈ کروں گا جو آپ نے بتایا تھا کہ جو اس میں ایسی کلاز ڈالی تھی جس کے ذریعے جو رجسٹرڈ ہو چکی اینٹی وہ پھر کام جو ہے ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا. تو یہ جب کیس جب کوانٹم کے یہ کون لیے سی کلاس ہے؟ معاہدے کی کلاس کی بات کر رہے ہیں؟ 18.5 جو کلاز ہے جو اوریجنل معاہدے کی, تو جب کورٹ میں کوانٹم یعنی کہ کتنا جرمانہ کیا جائے, جب اس سٹیج پہ مقدمہ چل رہا تھا آربیٹریشن میں, تو وہاں پہ یہ بات آئی تھی کہ یہ جو کلیم ہے یہی کلیم کیا براڈ شیٹ کی طرف سے, اور اس کی بیس پہ انہوں نے کہا کہ 2003 میں اگر ہمارا معاہدہ ختم نہ ہوتا اور ہم کام کرتے رہتے تو اس کے بعد سے آج تک نیب نے جتنی ریکوری کی ہیں یا ریکوری کرنے کا دعویٰ یا ریکوری کرنے کی ایون امید کی ہے, جس کا اکثر حصہ آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا اور پروپیگنڈے کا حصہ ہے جو JIT کی شکل میں سامنے آیا, انہوں نے کہا وہ سب کچھ ملا کے وہ ہمارا ہی کام ہوتا, اور کام ہوتا کی بیس پہ اس لیے ہمارا کلیم ہے, اور پھر جج نے اسی بیس پہ اس کو پرسنٹیج ڈسکاؤنٹس لگا کے وہ ایوارڈ کیا. تو بیسیکلی جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی پاکستان میں, جس کا اصل مقصد پاکستان کے اندر تو جو لوکل پاپولیشن کے اندر سیاسی طریقے سے مینیپولیشن کرنے کا ہی تھا اور ان کو ایڈریس کرنے کا تھا, لیکن انٹرنیشنل سطح پہ وہی ہمارے گلے پڑی, اور اس کی قیمت ہی ہمیں 60 ملین اسی زہریلے پروپیگنڈے کی, اسی پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہمیں قیمت 60 ملین مزید دینی پڑی. جو پاکستان میں تباہی کے ذریعے دے رہے ہیں وہ تو ایک اور چیز ہے. تو ایک اور چیز یہ کہ یہاں نیب نے ایک انٹرسٹنگ کلیم بھی کیا جب انہوں نے یہ بات کی کہ ٹھیک ہے وہ 200 جو ہے ان کے اوپر اگر یا جو بھی تعداد رہ گئی تھی اس کے اوپر آپ کنٹینیو کر سکتے تھے, لیکن کیونکہ کلیم کا سب سے بڑا حصہ جو تقریباً 95% ہے وہ کیونکہ JIT کے کلیم جو کہ شریف فیملی کے متعلق ہیں اس کی بیس پہ ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ نیب نے کہا کہ لیکن آپ نے یعنی کہ براڈ شیٹ نہیں, انہوں نے مانا کہ 2003 اکتوبر تک جب معاہدہ ختم ہوا تو براڈ شیٹ نے شریف فیملی کے ایسٹس کے متعلق کوئی کام نہیں کیا تھا. یہ بات اس ججمنٹ میں بھی اس کلیم کی طرف سے آئی نیب کی, لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ اس بات کو بھی ریجیکٹ کیا گیا کہ نہیں کیونکہ 18.5 کلاز میں لکھا ہوا ہے تو یہ چیز چاہے انہوں نے اس وقت کام نہیں بھی کیا تھا لیکن ان کا دعویٰ کہ ہم بعد میں کر دیتے. لیکن یہ بڑا اہم ہے کیونکہ موسوی صاحب یہاں آ کے مختلف ایسے شو کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بلینز اور ڈالرز کی چیز کر دی, یا خاص طور پہ جو وہ تھوڑی سیاسی لوگوں کے نام لے کے بھی یہ باتیں کر دیتے ہیں. تو اصل حقیقت یہ تھی کہ شریف فیملی جس کی وجہ سے مین ان کو یہ ملا ہے کلیم, اس بارے میں براڈ شیٹ کی کارکردگی صفر تھی جس دن ان کے ساتھ معاہدہ ختم ہوا. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. لیکن اس وقت ایک چیز یہ بتائیے گا کہ میں پہلے دن سے ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں جب سے یہ براڈ شیٹ والا معاملہ چل رہا ہے کہ ان کو ایوارڈ ہو گیا اور پاکستان کے وہاں پہ جو کانسولیٹ جنرل ہے اس کے وہ اکاؤنٹ سیز ہو گئے اور پھر ان کو پیسے دینے پڑے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے اور وہ سارا کچھ. میں نے جو لوگوں سے بات کی, مجھے شروع میں خود بھی سمجھ نہیں تھی, میں نے جب وہ پڑھا کچھ سمجھ آئی, پھر میں نے لوگوں سے بات کی, زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے رہے پاکستان میں کہ یہ کوئی حکومت پاکستان نے یا نیب نے براڈ شیٹ نامی کمپنی سے انویسٹیگیشن کا کوئی کام کروایا تھا, انہوں نے کوئی کام کیا, ان کے ہم نے کوئی پیسے دینے تھے, کوئی ان کی فیسز تھیں یا کوئی سروسز انہوں نے دی تھیں تو ان کے پیسے دینے تھے, جو نہیں دیے تھے تو وہ کورٹ میں چلے گئے, اب ان کو پیسے وہ عدالت نے بھی حکم دے دیا ہے تو وہ چونکہ ہم نہیں دے رہے تھے تو اس لیے اکاؤنٹ سیز ہو گئے. یہ کیا واقعی ہم نے کوئی براڈ شیٹ کے پیسے دینے تھے یا کوئی اور چیز ہے؟ یہ چیز ہم ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن یہ لوگوں میں بہت میڈیا کے بہت سے لوگوں کو سمجھ ضرور ہے, لیکن میں نے جنرل لوگوں میں دیکھا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی پیسے دینے والے تھے جو ہم نے دیے ہیں. یہ کیا چیز ہے, کیا دیا ہم نے ان کو؟ اصل میں تو وہی جو آپ نے بتایا کہ جو معاہدہ ہوا تھا جس میں 20% کی بات تھی کہ چاہے نیب چاہے براڈ شیٹ جب بھی کوئی پوٹینشیل ایسٹ ریکوری کا سلسلہ ہوگا تو ویسے تو ریکوریبل تھا, لیکن اب جا کے اس میں پوٹینشیل یعنی کہ اگر کوئی امید بھی ہو تو ریکور ہو جائے وہ شامل ہوا جو آخر میں
بات آئی تو وہ اس میں سے 20% حصہ لیں گے، اور انہوں نے اسی امید پہ کہا کہ اگر 2003 میں ہمارا معاہدہ ختم نہ ہوتا تو 2003 سے لے کے اس کے بعد تک جتنا عرصہ میں اسپیشلی جے آئی ٹی کو انہوں نے بنیاد بنایا کہ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے ورنہ یہ کام ہم کرتے، اس لیے اس کا 20% ہمیں دیا جائے، یہ انہوں نے بنیاد بنائی۔ وہ ٹھیک ہے، آپ پہلے اس سوال کا جواب دے دیں کہ ٹوٹل ہم نے تقریباً 29 ملین دیا، جس میں سے ٹوٹل جو ایوارڈ تھا وہ 21 ملین کا تھا، باقی انٹرسٹ ہے، تو یہ 21 ملین کیا ہے یہ بتائیں۔ میں اس کو تھوڑا سا بتا دوں کہ 21.5 ملین جو اوریجنل ایوارڈ ہے اس میں سے ڈیمیج اور انٹرسٹ کو اوپر والے نکال دیں تو 21.5 کی بات مانی گئی براڈ شیٹ کو دینے کے لیے ان کی پلی پہ۔ ان کا کلیم تو زیادہ تھا۔ اچھا، جو انہوں نے کلیم کیا تھا خیر اس میں بہت ساری ایگزیجریشن ہے کہ ڈبل پراپرٹیز گنی ہوئی ہیں، جو بک گئی وہ بھی ہیں، جو مارگیج پہ ہیں ان کو بھی مکمل گنا ہے، تو بہت ساری چیزیں تھیں۔ جج نے کہا کہ ہم ایک ایک چیز میں نہیں جا سکتے تو ہم پرسنٹیج ڈسکاؤنٹ لگا دیں گے کس جگہ پہ کتنی ریکوری ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ کہ ٹوٹل 21.5 میں سے 20.5 شریف فیملی کے ایسٹس کے اوپر جو نیب کے جے آئی ٹی کے کلیمز ہیں اس کا یہ ریکور ہو گئے ہیں، بلین ہے، باقی نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان نے شریف فیملی سے 20 ملین کے ایسٹ ریکور کر لیے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر یہ کس چیز کے پیسے دیے ہم نے؟ یہ اس چیز کے بیس پہ ہے کہ شریف فیملی کی ٹوٹل جائیداد کا تخمینہ جو جے آئی ٹی ہے اس میں لگایا گیا ہے، جس کو آگے انہوں نے بھی پیش کیا براڈ شیٹ کے وکیلوں اور جو ایکسپرٹ فرم تھی، انہوں نے لگایا کہ یہ 822 ملین بنتا ہے، تو اس کا جو 20% ہے وہ 164 کے قریب وہ ہمارا حصہ ہے۔ لیکن جج نے پھر یہ آگے بات کی کہ یہ جو کہ اس میں سے کتنے پوٹینشیل ریکوریبل ہو سکتے ہیں وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یو کے میں اگر سعودیہ یا پوٹینشلی ریکوریبل سے اردو میں آپ کیا لفظ استعمال کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ جس کی ہمیں امید ہو کہ کہیں مستقبل میں کوئی چانس ہو کہ وہ ریکور ہو جائیں، آج کے دن تک تو ریکور نہیں ہے۔ حکومت پاکستان نے 21 ملین دیا ہے براڈ شیٹ کو عدالت کے حکم پہ، یہ کس چیز کا پیسہ ہے؟ یہ پیسہ وہ ہے جو کہ حکومت امید کر رہی ہے کہ کبھی شریف فیملی سے ریکور ہوں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی، وہ اس بات پہ ریکور جو ایکچوئل ہوا ہے شریف فیملی سے آج کے دن تک، وہ نیب نے اس میں لکھ کے دیا ہے، لیکن معاہدے میں تو لکھا ہوا تھا مصطفیٰ، معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ جو بھی رقم ریکور ہوگی، پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ وہ حکومت کا لوٹا ہوا پیسہ ہو، نمبر 1، نمبر 2 وہ ریکور ہو جائے۔ تو کیا یہ ریکور ہو گیا؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے جواب دے دیا لیکن اس کا جواب ہے نہیں، ریکور نہیں ہوا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کرپشن کے ذریعے لوٹا ہوا پیسہ ہے؟ اس کا جواب بھی نہیں۔ دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں جو میں نے دیکھا کہ جی آپ کا جو کیس وہ تھا ایون فیلڈ والا کیس، اس کے اندر فیصلہ آ گیا کہ جی یہ ان سے ریکور کیا جائے۔ جج بشیر کا انہوں نے اس وقت فیصلہ دیا، اور جس وقت یہ فیصلہ آیا ارشد ملک والا کیس کا فیصلہ آنے میں بھی کوئی 1 ہفتہ تھا، تو اس لیے اس کا بھی فیصلہ نہیں آیا تھا۔ اس بنیاد پہ انہوں نے یہ تصور کیا ہے کہ جے آئی ٹی میں جو بھی مواد یا جو بھی الزام لگائے ہیں، کیونکہ پینڈنگ پروسیجر کورٹ پروسیجر، وہ اس وقت ایسے سٹینڈ کریں گے کہ ہاں یہ الزام جو ہے اسی کو بنیاد بنا لیں۔ میں سمجھ گیا مصطفیٰ، لیکن ان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے وہ سارے کیسز، اس کے اندر بھی ڈائریکٹلی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسٹس بیونڈ مینز ہے۔ فرض کریں ایون فیلڈ کی مثال لے لیتے ہیں، ایون فیلڈ میں اگر جج محمد بشیر نے فیصلہ دیا تو وہ فیصلہ جب سنیے گا ہائی کورٹ میں گیا تو ہائی کورٹ نے یہ لکھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کہ یہ انتہائی بوگس فیصلہ ہے، بے بنیاد فیصلہ ہے، ایسٹ بیونڈ مین کے طور پہ دیا گیا۔ ہم نے ان سے پوچھا، عدالت کے وہ فیصلے سے پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی کہ ایسٹس کا کیسے پتہ لگا کہ ویلیو کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی ایسٹ کی ویلیو گوگل سے دیکھی تھی۔ پھر ان سے پوچھا مینز یعنی کہ ذرائع آمدن کتنے تھے جنہوں نے ایسٹ بنائے۔ نہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جس سینس میں آپ بات کر رہے ہیں کسی انڈیویجول ایسٹس پہ اور کیا واقعی کرپٹ پریکٹسز ثابت ہوئیں بیونڈ اینی ڈاؤٹ، ایسی کوئی اسکروٹنی نہیں کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ یہ ٹوٹل کلیم ہے، اس کا کتنے % ہو سکتا تھا ریکور، اس بیس پہ کر دیں۔ اس میں بہت انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو اوریجنل معاہدہ تھا اس میں بات ہوئی تھی کہ جو براڈ شیٹ ہے وہ تو پاکستان، لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان سے باہر کے جو ایسٹس ہیں ان پہ کام کر رہی ہے۔ شریف فیملی کے کیس میں انہوں نے جو کلیم تھا جو 822 وغیرہ، تو جج نے آخر میں کہا ہم ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ٹوٹل 100 ملین، اور 100 ملین میں سے 5% ڈسکاؤنٹ کر کے 95 ملین بن گیا، اس کا 20% جو کہ تقریباً 19.5 پلس جو کچھ پیسے جو تھے تقریباً 1.5 کے قریب وہ بن جائیں گے جو ایون فیلڈ کے، تو یہ انہوں نے کہا آپ کو دیتے ہیں۔ جو انٹرسٹنگ بات ہے جو 100 ملین کا ایسٹیمیٹ لگایا ہے اس میں
جو ادر ایسٹ وغیرہ وہ آپ کے تقریباً 30 کے قریب اگر بنتے ہیں، فار ایگزامپل 30 کے قریب، تو اس میں 70 ملین جو ہیں جس کی قیمت ان کو دینی پڑے گی وہ ہیں ایسٹ ان پاکستان، جو کہ معاہدے کے تحت تو اس کا حصہ ہی نہیں تھے. یہ انہوں نے بڑا وہ اہم بھی پوائنٹ ہے یہ بہت کہ معاہدے کے تحت براڈ شیٹ کو پاکستان سے باہر جو بھی پاکستان سے ایسٹ باہر. ریکور ہوتے، جو اصولی طور پہ براڈ شیٹ نے ریکور کرنے تھے، تو جی جو ریکور ہوتے پاکستان سے باہر تو اس کا 20% دینا تھا. جی اس میں جرنیلوں نے، پاکستان آرمی کے جرنیلوں نے کیا کیا کہ پیسے کمانے کا رستہ یہ نکال لیا کہ اگر کبھی حکومت پاکستان یا نیب بھی ریکور کرے گی تب بھی براڈ شیٹ کو پیسے جائیں گے، تاکہ صاف ظاہر ہے وہ تھے معاملات کے جی وہ براڈ شیٹ کے پیسے ایک دفعہ پاکستان سے منتقل ہو جائیں. ایک بات ہوگی، لیکن اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو پاکستان کے اندر ایسٹ ہوں گے وہ نہیں ہوں گے. تو اس کیس کے اندر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ایسٹ سے وہ بھی اس کا حصہ بنا دیے، اور اس پہ حکومت پاکستان نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ہمارے وکیل نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس کے اوپر. نہیں، انہوں نے جو بھی ان کا پوائنٹ تھا وہ انہوں نے ریز کیا، لیکن ان دی اینڈ وہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو بھی ٹریبیونل ہے یا ٹوٹل ایسٹس ہیں جج ہے جو اس بھی کا وہ ہم کریں گے. نکالیں گے. اور انہوں نے ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا وہ گن کے حساب کر کے نہیں، اس کا فیصلہ اینڈ پہ لگتا ہے تول کے ہی ہوا، اور تول کے انہوں نے ایک لم سم کہہ دیا کہ چلیے 30 ہے تو ٹوٹل 100 مصطفیٰ اس کو کنکلوڈ اس طرح سے کریں. میں اس پہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ پاکستان کے عام عوام کو پتا ہونا چاہیے کس طرح پاکستان کو لوٹا گیا. اس کا جو اس کا فیصلہ ہے، جو ابھی ہم اس کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ڈالیں گے، اس کو کریں گے. میرے خیال میں تھوڑا سا میں نے اس کو ایکسپلین کیا اسے تک اسی پروگرام میں، تھوڑا اس کو کیلکولیشن جو ہے وہ ذرا ایک لوگوں کے لیے آسان اس طریقے سے ہم مزید اس کو کر دیں گے پریزنٹ. لیکن میرے خیال میں لوگ خود بھی اس کو پڑھیں تو وہ حیران بھی ہوں گے، اور ان کو بڑا عجیب و غریب سا بھی اس میں کچھ پوائنٹس نظر آئیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو ٹوٹل کیلکولیشن ہوئی ہے جو آج ہمارے گلے پڑی ہے، اور اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے اور ہمیں ایکچولی کیا ملا ہے. چاہے کوئی بھی کرپٹ بندہ ہو اے بی سی، اگر تو اس کی ریکوری ہوئی ہوتی ہے، ہمیں ملے بالکل ہوتے، یا ایون امید بھی ہوتی. یہ وہ بالکل. ایسے ہیں جن پہ اصل میں امید بھی کسی کو نہیں ہے، نیب میں یا کسی کو. بلکہ آپ یہ بیسیکلی یہ بتائیے کہ ٹوٹل ایک نیب نے کیا پینلٹی ہے. کہا، نیب کے وکیل نے عدالت میں کیا کہا اس حوالے سے کہ یہ ایسٹس ریکور ہونے کے حوالے سے کہ کچھ ریکور ہوا ہے؟ نہیں، انہوں نے ایک بات لکھ کے دی ہے، ایک تو شریف فیملی سے آج تک کوئی نہیں ہوا ہے. دوسرا جب وہ یہ بات ہوئی ہے، نیب نے لکھ کے دیا ہے. جو دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ شاید جس طرح پہلے پلی بارگین ہوتے ہیں یا کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کنسیڈر کریں. تو نیب نے اس میں بھی کہا کہ اس کیس میں جو شریف فیملی ورسز ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ دونوں فریق کی طرف سے سیٹلمنٹ کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ بات انہوں نے بڑی. اچھا اس میں اس کو اچھا، ابھی اس کنکلوڈ، کو میرا خیال ہے اب کنکلوڈ کر دیں تاکہ جو مزید جی جی ڈیٹیل ہے جی جو جی 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 نمبرنگ کی وہ ہم نہیں اگلے نہیں، پروگرام میں. کنکلوڈ والے میں 2-4 پوائنٹ بہت اہم ہے مصطفیٰ. وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ پاکستان میں جو طاقتور ادارے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ پاکستان کو، پاکستان کے پیسے کو کس طرح لوٹتے ہیں، اور پھر ایک نیریٹو بناتے ہیں، ایک بیانیہ بناتے ہیں کہ سیاستدان کرپٹ ہیں، کھا گئے، پی گئے، لوٹ گئے، اور اس کے لیے میڈیا میں پیسہ جو ہے وہ پھینکتے ہیں تاکہ ایسے پروگرام کیے جائیں، ایسے کالمز لکھے جائیں، ایسی خبریں چھپیں کہ لوگوں کو لگے سیاستدان کھا گئے پی گئے. آپ 90s میں دیکھ لیں کس طرح سے پاور کے بحران کو، 90s سے پہلے کیا صورتحال تھی پاکستان کے اندر پاور ڈسٹریبیوشن کی، کس طریقے سے 90 میں ہوا، کس طریقے سے 99 میں جب مارشل لا لگا اس سے ایک ماہ پہلے ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ 1000 میگا واٹ کا معاہدہ کر رہے تھے ان کو بجلی ایکسپورٹ کرنے کا، اور جب وہ مارشل لا مشرہ کا ختم ہو رہا تھا تو ملک میں 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، گیس کی شارٹیج تھی، اکانومی تباہ تھی. یہ حشر ملک کا کرتے ہیں، لیکن پیسہ لوٹتے کیسے ہیں یہ بہترین مثال ہے. یہ والا کیس جو آپ نے بتایا ابھی آخر میں، جو میں شروع میں بتا رہا تھا کہ معاہدہ کب ہوا، براڈ شیٹ کب بنی، اور کس طریقے سے اس کی کلازز رکھی گئیں کہ پیسہ پاکستان سے نکال کے باہر جائے. مصطفیٰ ایک چیز مجھے کہنے دیجیے گا، آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جو پاکستان نے ابھی 28 ملین ڈالر، مصطفیٰ یہ کروڑوں روپے بنتے ہیں، یہ پاکستان کے غریب ٹیکس کے پیسہ ہے، یہ جو ہم نے دیا ہے، اور یہ بیسیکلی لیا گیا ہے، یہ واپس ویسے ہمارے لوگوں کو مل جائے گا، لیکن بات کیا ہے کہ عوام کا پیسہ تو نکل گیا نا. اور اس میں مسئلہ کیا تھا کہ عدالت کے اندر صرف آپ نے یہ بتانا تھا کہ یہ پیسہ ریکور نہیں ہوا، ابھی تک پیسہ ریکور نہیں ہوا، سب کو پتا ہے، اور یہ پیسہ معاہدے کے تحت اس صورت میں دیا جا سکتا ہے جب ثابت ہو جائے کہ یہ قومی خزانے سے لوٹا ہوا پیسہ ہے. اب اگر نیب کے وکیل وہاں پر جا کر اگر اس کو اب غور سے پڑھے تو یہ کامیڈی آف ایررز ہے، ریڈیکولس چیز ہے کہ وہاں پہ جا کے اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ نہیں سر یہ تو ابھی ثابت ہی نہیں ہوا کہ یہ پیسہ کرپشن سے لوٹا گیا ہے، تو اب کیا ہوتا کہ جو فوجی وہ سارا چلا رہے ہیں، فوجی جرنیل نیب کے نظام کو، اور جو وہاں پہ وہ بات خبر یہاں پہ پہنچتی تو یہاں پہ بڑی بدنامی ہوتی کہ وہاں جا کے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو صرف جو ایک جھوٹ بولا تھا ہم نے
اس سیاسی حکومت کو گرانے کے لیے ڈان لیکس کے بعد 2016 میں فیصلہ کر لیا کہ نکالنا ہے, اور پھر ہم جھوٹ کے اوپر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے گئے اور جھوٹ کا پہاڑ کھڑا کر دیا. اب جھوٹ بول لیا تھا وہاں پہ کیس, وہ تیار بیٹھے تھے 2000 والے معاہدے کے تحت کہ جو بھی ریکور ہوگا اس میں سے حصہ ملے گا. اب وہاں جا کے صرف یہ بتانا تھا کہ ریکور نہیں ہوا اور یہ کرپشن کا پیسہ نہیں ہے. یہ بات اگر کہہ دیتے تو یہاں پہ جو پورا ایک نیریٹو نظام بنایا ہوا یہاں ہے, کا جو پروپیگنڈا چل رہا ہے, جو ایک خاص نیریٹو بنایا جاتا ہے, پھر وہ تو فرق یہ پڑ جاتا 28 بلین ڈالر ان جرنیلوں کی جیب سے نکلنا چاہیے تھا نا مصطفیٰ. میرا پیسہ کیوں گیا؟ غریب پاکستانی ٹیکس پیئر کا پیسہ کیوں گیا؟ وہ پیسہ جو یہاں پہ امریکہ کے اندر بڑی بڑی امپائرز کھڑی کی ہوئی ہیں جرنیلوں نے, جو گلف کے اندر پاکستانی جرنیلوں نے امپائرز کھڑی کی ہوئی ہیں, پورے یورپ کے اندر ان کے بزنسز ہیں, کچھ خود ہیں, کچھ اداروں کے فرنٹس کے طور پہ چلا رہے ہیں, وہاں سے پیسہ نکال کے دے نا. غریب یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ چیز ہے, یہ ویسے سوال ہے. لگ رہا ہے کہ دیکھیں, اس سے تو یہی لگتا ہے, اور کچھ اور بھی ظاہر واقعات جو ہے اس کے حساب سے, کہ پاکستان میں یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اینٹی کرپشن کے نام پہ کرپشن کی جائے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی, یہ وہ اسی کسی بات رند پہ کے خلاف نہیں بالکل, ہے, جی لیکن یہ ان بالکل, کے لیے بیسٹ ماڈل ہے کہ آپ جو ہے وہ نیک پروین بھی ثابت ہو جائیں کہ ہم تو بھی یہ اینٹی کرپشن کے خلاف کر مصطفیٰ رہے ہیں, اور وہی آپ کا کرپشن کا ذریعہ بھی بن جائے. اسی بات پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آپ نے شعر پڑھا تو مجھے بھی, جب میں وہ سمجھ رہا تھا نا معاہدہ نیب کا اور براڈ جی شیٹ کا, تو مجھے کسی بندے سمجھانے والے نے بھی یہ شعر بتایا تھا کہ وہ جو ہے نا کہ اگر آپ نے ریکور کیا تو پھر بھی 20% آپ کا, لیکن اگر ہم نے بھی کیا تو تب بھی ہم آپ کو 20% دیں گے. مطلب وہ پہلا شعر نہیں پڑھتا, پہلا حصہ اس کا وہ غیر مناسب ہو جائے گا ہمارے پروگرام کی نسبت سے, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جیتوں تو تجھے پاؤں, ہاروں تو میں تیری, وہ والا حساب تھا کہ سارا کچھ کسی طریقے سے لوٹ مار کر کے پاکستان سے باہر چلا جائے. پاکستان سے باہر پیسہ منتقل کرنا یہ بنیادی مقصد نظر آتا ہے اس ساری گیم کا, اور صرف ایک جھوٹ بول کے, ایک جھوٹ جو گھڑا ہوا جھوٹ تھا اس کو ڈیفینڈ کرتے کرتے وہاں پہ جا کے یہ 28 ملین ڈالر دے کے آگے, اور ابھی پتہ نہیں کتنے دے چکے ہیں پہلے اور آگے کتنے دینے ہیں, جس کے اوپر آپ ایک مکمل کام کر چکے ہیں پوائنٹ وائز, کہ ہم ثابت کریں گے کس طریقے سے پاکستان کے اندر سے اس پروسیس کو, لیگل پروسیس کو جو پچھلے 6 7 8 سال سے 9 سال سے وہاں چل رہا ہے لندن کی عدالتوں میں, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. وہاں پہ کیسے خاموشیاں اختیار کی گئی پاکستانی وکلا کی طرف سے تاکہ پیسہ جائے اور ملے, چاہے وہ جیمز کو ملا ہو جن کے نمائندے تھے پاکستان میں, وہ طارق صاحب جنہوں نے بطور گواہ وہ اس کے پہ سائن کیا اگلے ہوا پروگرام میں انشاءاللہ ہے بات آخری کریں صفحے گے. پہ معاہدے کے. ہاں جی چلیں, میں بات کرتے ہیں جس کے اوپر اسی موضوع پہ ہمارا ایک تیسرا پروگرام ہوگا اور پھر ایک چوتھا پروگرام ہے, اور پھر اس کے بعد ہم اگلے موضوع پہ آئیں گے. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا پروگرام دیکھنے کا. اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں.